انہوں نے ایک راستہ کھلا چھوڑ دیا ہے کہ لوگوں کے لیے جو کہ فل کوٹ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ رہے کہ یہ اس میں ابھی فی الحال مکمل طور پہ بند نہیں کیا گیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس وقت جس ہم ہیجانی کیفیت سے گزر رہے ہیں، جو سونامی ہم پاکستان سے گزر رہی ہے اس وقت، سیاست کی، معاشیت کی، یہ اس سے ایک فیصلے سے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو ہے اس حوالے سے ڈپٹی اسپیکر کا جمعے کے روز جو اقدامات تھے وہ درست تھے یا غلط تھے، یہ اب اس سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا، اس سے کوئی قرار تھوڑی آ جائے گا کہ کیا طے ہو جائے گا۔ دیکھیں اس بات سے قرار نہیں آیا، پہلے تو یہ تھا کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہو جائے، اس کے نتائج آ جائیں گے تو کافی حد تک معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ دو ٹوک نتائج آ گئے، 75% نشستیں پی ٹی آئی نے جیت لی، اس کے بعد ان کی اکثریت آ گئی، پھر الیکشن ہو گیا، الیکشن میں ان کے اور ان کے اتحادیوں کو پورے ووٹ مل گئے، مگر پتہ چلا کہ جی اس نے الٹ دیا، ڈپٹی اسپیکر نے وہ مانا ہی نہیں، اور چودھری شجاعت کا ایک خط آ گیا اچانک آخری گھنٹے کے اندر، اس کی بنیاد پر وہ بدل گیا۔ اب اس معاملے کو سپریم کورٹ پہنچایا گیا تو پوری حکومتی اتحاد کھڑا ہو گیا، اس نے بولا بھائی سپریم کورٹ کو تو مانتے نہیں، 3 رکنی بینچ کو تو مانتے ہی نہیں، اور ان کے خلاف جو کل پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو شاید چھپنے کی جگہ نہ ملے، ان کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے ہیں اس بینچ پر اور چیف جسٹس پر اور تمام پر۔ تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اچھا فل کورٹ ہو جائے، ارے فل کورٹ ہو جائے گا تو کیا عمران خان جو ہے وہ یہ سارا تماشائی بنا بیٹھا رہے گا، اس کے کروڑوں لوگ جو بالکل یہ بہت اہم نقطہ ہے، لیکن خان صاحب مزید وضاحت آتی جا رہی ہے اس کیس کے حوالے سے۔ اب یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے فل کورٹ بنانے پر غور کیا، تاہم پھر سوچا کہ پہلے کیس کے مزید حقائق دیکھ لیں۔ یہ جناب چیف جسٹس سے منسوب رپورٹس ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ فیصلہ سنایا گیا وہاں پر، اور فل کورٹ بنانے کے لیے مزید قانونی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطیہ بندیال کی سٹیٹمنٹ ہے جو رپورٹ کی جا رہی ہے۔ گویا مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ غور کیا گیا کہ فل کورٹ بنایا جائے، لیکن اب ان کی جو کنسنسس ہے وہ یہی ہے کہ پہلے مزید میرٹس کو، مزید حقائق کو جان لیں، پھر دیکھتے ہیں کہ بنانا ہے یا نہیں بنانا۔ گویا آج نہیں بن رہا، یہی بینچ سنے گا اور آگے چل کر دیکھیں گے کہ فل کورٹ بنانا ہے یا نہیں۔ کیا میں درست سمجھا خان صاحب؟ جی ہاں، میرے خیال سے آپ بالکل درست سمجھے ہیں، اور اب کورٹ یہ کہتی ہے، اور کورٹ بھی ان کو ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے، خاص طور پہ جو کہ اس پورے معاملے کو اس وقت چیلنج کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک پی ٹی آئی کی استدعا ہے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اور پھر حکومتی اتحاد، کہ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا یہ حکومتی اتحاد اور اس کے وکلاء کیا اس 3 رکنی بینچ کو کوئی گنجائش دینا چاہتے ہیں یا اس کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ ابھی تو ان کی وہ ول دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک یہ بیان آیا ہے کہ عرفان قادر نے کہا کہ وہ اپنے موکل سے بات کریں گے پھر بتائیں گے۔ گویا کہ سپریم کورٹ ان کے لیے دروازے یکسر بند نہیں کرنا چاہ رہے، جو کہ فل کورٹ کی بات کر رہے تھے، مگر یہ یقین دہانی نہیں کرائی جا رہی کہ یہ فل کورٹ سنے گی آگے جا کے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ کیا یہ معاملہ اس قابل ہے کہ اسے فل کورٹ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، اور اگر ہم نے سمجھا کہ نہیں ہے تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے، آف کورس اس کا مطلب یہی ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ بہرحال اس وقت اگر ان کی استدعا اور ان کی کوشش یہ تھی کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ یہاں سے ٹھہر جائے اور اس کے بعد یہ فل کورٹ پہ چلا جائے، تو وہ بات تو ان کی مسترد ہو گئی ہے، ظاہر ہے، اور اب اس کیس کو یہی بینچ سنے گی، یہی اس کو لے کے آگے چلے گی، اور کسی بھی مقدمے میں ایسا ہو سکتا ہے، دیکھیے یہ خالی اس تک منتج نہیں ہے بات، کسی بھی مقدمے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ، کوئی بڑی قومی، کوئی اتنی اہمیت کی بات آ جائے تو وہ فل کورٹ اس پہ بنانے کی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس کی اجازت دیں یا وہ سمجھیں کہ اس کی ضرورت ہے۔ تو وہ تو میرے خیال میں کوئی اس میں نئی بات نہیں ہوئی ہے جس میں کہ یہ کہہ دینا خالی کہ یہ آئندہ جو ہے یہ اس کو فل کورٹ دیکھے گی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو اس وقت حکومتی اتحاد کی جو استدعا تھی وہ منظور ہوئی ہے، بلکہ وہ مسترد ہوئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ ابھی ہم دیکھیں گے اور ابھی ہم اس کا پورا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد آگے دیکھیں گے کہ اس پہ کیا ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، کیونکہ اس میں جو بظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے خان صاحب وہ یہی ہے کہ پہلے کنونس کریں، مزید قانونی دلائل دیے جائیں کہ کیوں فل کورٹ ضروری ہے، کیس آگے چلتا ہے تو پھر دیکھیں گے اس کی ضرورت ہے یا نہیں، ادروائز یہ بینچ
کافی ہے اس معاملے کو آگے لے کر چلنے کے لیے. اور ابھی اطلاع یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب سے مکالمہ ہوا بینچ کا، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب چونکہ یہی استدعا کر رہے تھے تو جواب دیا گیا کہ ہم نے وزیر اعظم کو گھر بھیجا ہے، اور وہ بھی 5 ججز کے ساتھ. اس پر آپ نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں. یہ چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں نا، وہ اب یہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے اس وقت کی. حال ہی میں کے اتحادیوں کی پوزیشن کی بات نہیں کر رہا. کسی بھی فریق کے حوالے سے کوئی فیصلہ آ جائے، دوسرا فریق سامنے والے کو اس کی نہ احترام کرتا ہے، نہ اس کی کسی کی چیز کو مانتا ہے، بلکہ رون دیتا ہے. جامی صاحب، اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ آپ 4 لفظ اس وقت جو ہے وہ مریم نواز کی تعریف کر دیں، آپ کو رون دے گا جو پی ٹی آئی کا میڈیا ہے. آپ 4 لفظ عمران خان کی تعریف کر دیں، نون لیگ آپ کو روند کے رکھ دے گا. یعنی کہ کسی قسم کی برداشت رہی نہیں ہے، کسی قسم کی احترام ویوز کا رہا ہی نہیں ہے، تو فیصلے کا بھی نہیں رہا ہے، تو سپریم کورٹ کا بھی نہیں رہا ہے، کسی عدالت کا نہیں رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عدالت یا کوئی اس قسم کا فورم جو کہ الٹیمیٹ فورم ہے وہ دونوں فریقوں کو خوش کر دے کسی فیصلے کے ذریعے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم بھگت رہے ہیں آئے روز سر. ہم صحافی سب سے زیادہ بھگت رہے ہیں. اگر کسی ایک معاملے پر کسی فریق کی تعریف کی جائے تو اپوزٹ سائڈ سے ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. آن ایئر بھی اگر کوئی بات کی جائے تو اس پر بھی مورود الزام ٹھہرایا جاتا ہے. اور یہی صورتحال آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلوں پر بھی اب آتی دکھائی دے رہی ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ آج خان صاحب وہ کہتے ہیں اگر فل کورٹ نہ بنا تو کارروائی کا بوائیکاٹ کریں گے. کہ میں لکھوا دوں گا آپ کو فیصلہ یہ دینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا عدالت کہ وہ فیصلہ کرے، وہ سماعت کرے، وہ میرٹ دیکھے، وہ قانون کا جائزہ لے. آپ نے کرنے سے پہلے کہہ دیا کہ اگر یہ فیصلہ دیتے ہو تو میں مانتا ہوں، اور اگر یہ فیصلہ نہیں دیتے تو میں نہیں مانتا. انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے. ابھی جو ہے وہ فواد چودھری کھڑے ہو کے کہہ دیں آپ فل کورٹ بنائیں گے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے فل کورٹ کا. چلیں پھر اب وہ کہہ دیں تو پھر سپریم کورٹ کہاں جائے؟ خان صاحب، ایک المیہ یہ بھی تو ہے نا کہ اب جس بھی پارٹی کا آپ ذکر کر لیں، چاہے پی ٹی آئی یا حکومتی اتحاد ہے، جب ان کی حمایت میں یا ان کے حق میں فیصلے یا فضا بنتی ہے تو ان کو احترام بھی یاد آ جاتا ہے عدلیہ کا، اداروں کا. اور جب ان کی حمایت میں معاملات نہیں ہوتے تو چاہے استاروں میں یا اشاروں میں یہ پھر ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا اتحاد ہو جو آج صبح پریس کانفرنس میں بینچ فکسنگ تک کے لفظ یوز کر رہا تھا. دیکھیں، اتنا شدید دباؤ کی صورتحال، پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، ابھی مقدمہ شروع ہونے والا ہے، اس کی سماعت شروع ہونے والی ہے. آپ نے انتظار بھی نہیں کیا کہ اس کی سماعت شروع ہو، کسی صورت سے ابھی اس کے نتیجے تک بات پہنچے. ایک سماعت ہوئی ہے، اس سماعت میں انیشیل آبزرویشنز اس بینچ کی سامنے آئی ہیں، اور وہ انیشیل آبزرویشن اس بینچ کی سامنے آئی ہیں تو کیا کوئی بڑی اچنبے کی بات ہو گئی تھی؟ کیا کوئی بہت ہی مصیبت کی بات ہو گئی تھی؟ آبزرویشنز تھی، اور وہ اس بنیاد پہ تھی کہ بھائی ایک ضمنی الیکشن ہوا ہے، اس کی 75% جیتنے والی جماعت نے صوبائی اسمبلی کے اندر اس کی اکثریت ہوئی ہے، اس اکثریت کی بنیاد پہ وہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن میں اس کی اکثریت اس کو حاصل بھی ہو گئی ہے. اس پر ڈپٹی اسپیکر نے فیصلہ کیا کہ مجھے ابھی اس پارٹی کے صدر کا خط مل گیا ہے کہ وہ 10 لوگ جنہوں نے اپنے پارٹی کے صدر کو، اسی صدر کے حکم کو، استدعا کو مسترد کر دیا ہے، میں ان کے ووٹوں کو مسترد کر دیتا ہوں. اور اس کی بیس پہ حمزہ شہباز کو